اس کے بعد دفتر اول کے حصہ سوم کا آغاز ہوتا ہے، جس کے آغاز میں مولانا نے ایک سارنگی بجانے والے بوڑھے کا قصہ لکھا ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں تھا۔ آئیے مولانا کی زبانی سنتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ قصہ کیا ہے اور مولانا ہمیں اس میں کیا درس دینا چاہتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں این شنی دستی کہ در عہد عمر، فرماتے ہیں کیا تم نے سن رکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بود چنگی مطربے باکر و فر، فرماتے ہیں ایک سارنگی بجانے والا تھا جو بڑی شان و شوکت سے زندگی بسر کر رہا تھا۔ بلبل از آواز او بے خود شدے، فرماتے ہیں کہ بلبل اس کی آواز سے مست ہو جاتی، یک طرب از آواز خوبش صد شدے، اور فرماتے ہیں کہ اس کی اچھی آواز کی وجہ سے ایک مستی 100 مستیاں ہو جاتی۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ مجلس و مجمع دمش آراستے، فرماتے ہیں وہ اپنی شیریں آواز سے مجلسیں اور مجمع آراستہ کرتا، و از نوائیو قیامت خاستے، اور اپنی آواز سے قیامتیں برپا کر دیتا۔ آگے مولانا فرماتے ہیں ہم چوں اسرافیل کے آوازش بفن، فرماتے ہیں وہ اسرافیل علیہ السلام کی طرح اپنی آواز کے فن سے مردگاں را جان در آورد در بدن، فرماتے ہیں کہ مردوں کے جسموں میں بھی جان ڈال دیتا۔ آگے لکھتے ہیں یا رسائل بود اسرافیل را، فرماتے ہیں یا شاید اللہ نے اس کو اسرافیل علیہ السلام جیسی آواز دے رکھی تھی کہ السماش پر برست فیل را، فرماتے ہیں اس لیے کہ اس کی آواز سن کے ہاتھی کو بھی پر لگ جاتے، یعنی ہاتھی بھی ناچنے لگتا۔ آگے فرماتے ہیں سازد اسرافیل روز نالارا، فرماتے ہیں اس حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی ایک دن نالے کا سامان کریں گے، جہاں دیہات بوسیدہ 100 سالارا، اور فرماتے ہیں 100 سال کے پرانے بوسیدہ جسموں کو جان عطا کریں گے، وہ بھی میوزک بجائیں گے ایک دن۔ اس کے بعد مولانا اپنے اصلاحی مقصد کی طرف عود فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں اولیارا در دروں ہن نغمہ ہاست، فرماتے ہیں بھئی اولیاء کے باطن میں بھی غیبی نغمے ہوتے ہیں، طالبارا ازاں حیات بے بہاست، فرماتے ہیں جن کو سن کر طالبان حق کو ایک انمول زندگی حاصل ہوتی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ نشنود نغمہ ہارا گوش حس، مولانا فرماتے ہیں کہ ان باطنی نغموں کو ہمارے ظاہری کان نہیں سنتے کہ از سہنہا گوش حس باشد نجس، فرماتے ہیں کیوں نہیں سنتے؟ اس لیے کہ ظاہری کان بےہودہ باتیں سن سن کے نجس ہو چکے ہوتے ہیں، جبکہ وہ نغمے پاک ہیں، پاک کان چاہیے ان کے لیے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ بھئی اس پہ حیران کیوں ہوتے ہو؟ نشنود نغمہ پری را آدمی، یہ پری فارسی میں جنوں کو کہتے ہیں، فرماتے ہیں دیکھو بھئی آدمی پری کے گیت نہیں سن سکتا، یہ تو مانتے ہو نا کہ بود از اسرار پریاں آجمی، فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ پریوں کے راز سے ناواقف ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں گرچہ ہم نغمہ پری ازیں عالم است، فرماتے ہیں کہ پریوں کے نغمے بھی اسی عالم سے ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور کوئی ان کے سننے کا دعویٰ نہیں کرتا۔ نغمہ دل برتر از ہرد و دم است، لیکن فرماتے ہیں کہ جو باطن کے نغمے ہیں وہ اس گویے اور پری کے نغموں سے بہت آگے کی بات ہے۔ مزید کیا فرماتے ہیں کہ پری و آدمی زندانین، مولانا فرماتے ہیں کہ پری اور آدمی دونوں دنیا کے قیدی ہیں، ہر دو در زندان ای نادانین، مولانا فرماتے ہیں کہ دونوں یعنی انسان بھی اور جن بھی اس قید خانہ غفلت میں محبوس ہیں، قیدی ہیں۔ آگے لکھتے ہیں سورہ رحمان بہاں اے مبتدی، فرماتے ہیں اے نو آموز سورہ الرحمن تو پڑھ ذرا، تاشوی بر سر پریاں محتدی، تاکہ تو پریوں کے راز سے واقف ہو جائے، جنوں کی بھی تجھے سمجھ آ جائے کیسے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں معاشر الجنی سورہ رحمان بہاں، فرماتے ہیں سورہ رحمان کی آیت یا معاشر الجنی پڑھو، تستطیعو تنفذو را باز داں، اور فرماتے ہیں کہ آیت تستطیعو تنفذو کو بھی سمجھو۔ ان اشعار میں مولانا سورہ الرحمن کی آیت 34 کی طرف تلمیح فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا معاشر الجن والانسی ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، یعنی اے گروہ جن و انس اگر تم ہو سکے تو زمین و آسمان کے کناروں سے نکل جاؤ، تم جہاں نکل کے جاؤ گے وہاں اسی ذات کی سلطانی ہے۔ مولانا ان اشعار میں یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ انسان اور جن دونوں اسی عالم میں رہتے ہیں، لیکن جن کے احوال ہم سے مستور اور مخفی ہیں،
آپ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں اپنے ساتھ رہنے والی مخلوق کا علم نہیں ہے تو اولیاء کے باطنی نغمات کا ادراک ہمیں کیسے ہو سکتا ہے، جن کی روحوں کا تعلق زمین سے نہیں عالم بالا سے ہو چکا ہے۔ اب اولیاء کو نہ ماننے والوں سے خطاب فرماتے ہیں، لکھتے ہیں نغمہ ہائے اندرون اولیاء، فرماتے ہیں بھائی جو اولیاء کے باطنی نغمے ہیں نا، اولاً گوید کہ اے اجزائے لا، کیا کہتے ہیں آپ کو کہ اے وہ جن کے دل مردہ ہیں، از لائے نفی سرہا برزنید، کہ اپنی پستی سے سر تو باہر نکالو، این خیال و وہم بیرون افگنید، اور کیا فرماتے ہیں کہ اولیاء کے خلاف اپنے وسوسے اور وہم اپنے دلوں سے نکال پھینکو۔ آگے فرماتے ہیں کار ایشاں است ازاں سوئے پری، مولانا فرماتے ہیں کہ اولیاء کے باطنی نغموں کا معاملہ بھائی جنوں پریوں سے آگے کا ہے، گرددت روشن چجوئی راہبری، فرماتے ہیں یہ معاملہ تب کھلتا ہے جب آپ کوئی راہبر یا مرشد تلاش کرتے ہیں۔ آگے کیا فرماتے ہیں رومی، گر بگوئم شم آزاں نغمہ، فرماتے ہیں اگر میں ان اولیاء کے باطنی نغموں سے تھوڑا سا بھی بیان کر دوں نا، جہاں سر برزند از دخمہا، تو فرماتے ہیں کہ مردوں کو بھی معرفت کی جان پڑ جائے۔ آگے ایک بڑی راز کی بات بتاتے ہیں، کیا فرماتے ہیں گوش را نزدیک کن کہ آن دور نیست، فرماتے ہیں کان قریب کرو بھئی، مردوں کی روحیں بھی دور نہیں ہوتی، لیکن نقلیں آن بتو دستور نیست، لیکن ان کو تیرے سے بات کرنے کا حکم نہیں ہے اصل میں۔ آگے مزید فرماتے ہیں ہی کہ اسرافیل وقت اند اولیاء، فرماتے ہیں خبردار اولیاء وقت کے اسرافیل ہوتے ہیں، مردہ را ازیشاں حیات است و نما، فرماتے ہیں مردہ دل ان سے زندگی اور نشو و نما پاتے ہیں۔ آگے کیا لکھتے ہیں جہاں ہائے مردہ اندر گورے تن، فرماتے ہیں جسم کی قبروں میں مردہ جانے، بر جہند از آواز شاں اندر کفن، فرماتے ہیں جسم کے کفنوں میں ان کی آوازیں سن کے وجد میں آ جاتی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مردہ روحیں جب کسی ولی اللہ کی زندہ روح کی آواز سنتی ہیں تو ان پر وجد طاری ہو جاتا ہے۔ مولانا نے روح کی آواز پہ بے شمار کلام لکھے ہوئے ہیں، جن میں آپ فرماتے ہیں کہ وہ بندے کی آواز ہوتی ہی نہیں بلکہ روح کی آواز ہوتی ہے، اور روح چونکہ اللہ کا نور ہے تو وہ اللہ کا اپنا کلام ہوتا ہے، اس لیے روحیں جب اس ازلی ابدی آواز کو سنتی ہیں تو وجد میں آ جاتی۔ اور فرماتے ہیں کہ ایسا خاص خاص وقتوں میں ہوتا ہے جب انبیاء اولیاء کی ارواح پر محویت یا بے خودی طاری ہوتی ہے، لیکن مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ ہی جانے دنیا دار بندے میں اللہ کے نور کے آ جانے کو تسلیم کیوں نہیں کرتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو آدم علیہ السلام میں اپنی روح ڈالنے کا ذکر سورہ ہجر میں فرما چکے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ نے تو سورہ قصص میں اپنے درخت میں آنے کا بھی تذکرہ کر رکھا ہے۔ پھر اس پر ایک عقلی دلیل بھی مولانا دیتے ہیں کہ اے مومن کی شرع صدر کا انکار کرنے والو سنو ذرا، چوں روا باشد ان اللہ از درخت، فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے درخت میں آ کے یہ کہنا مناسب خیال فرمایا کہ میں اللہ ہوں جو عالمین کو پالتا ہوں، کہہ روا نہ باشد کے گوید نیک بخت، تو فرماتے ہیں اگر کسی انسان میں آ کے وہ کلام کرے تو یہ کیسے روا نہیں ہے بھائی۔ اس شعر میں سورہ قصص کی آیت 30 کی طرف تلمیح ہے جو کہتی ہے من الشجرتی ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، یعنی درخت سے آواز آئی موسیٰ علیہ السلام کو کہ بے شک میں اللہ ہوں اے موسیٰ جو عالمین کو پالتا ہوں۔ مولانا فرماتے ہیں لیکن دنیا دار منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی طرح اس بندے کو پکڑ لیتے ہیں۔ مولانا نے فرمایا ہے نا گفتہ اللہ بود، فرماتے ہیں بھئی اس کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا ہوتا ہے، گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود، فرماتے ہیں اگرچہ نکل کہاں سے رہا ہوتا ہے اللہ کے بندے کے گلے سے۔ شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا، منصور حلاج آن نہنگے دریا کہ از پنبائے تن دانائے جاں کر جدا، یعنی فرماتے ہیں کہ منصور حلاج جو کہ دریائے وحدت کے مگر مچھ تھے جنہوں نے جسم کی روئی سے دانائے جاں کو الگ کر لیا تھا، یعنی نفس کشی سے اپنے جسم کو گلا دیا تھا۔ آگے کیا فرماتے ہیں روزے کہ ان الحق بے زبامی آورد، فرماتے ہیں منصور کجا بود خدا بود خدا، فرماتے ہیں جس دن منصور نے زبان سے ان الحق کہا تھا اس وقت منصور بیچارہ کہاں تھا، وہ تو آواز ذات کی اپنی تھی۔ مولانا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اولیاء کے نور شرع صدر کی آوازیں سن کر مردہ دل یا مردہ روحیں خواب غفلت سے بیدار ہو جاتی ہیں۔
آگے مزید لکھتے ہیں گوید این آواز از آواز ہا جداست، فرماتے ہیں وہ روحیں پہچان جاتی ہیں کہ یہ آواز عام آواز تو نہیں ہے، زندہ کردن کار آواز خداست، اور ہماری مردہ روحیں اگر وجد میں آ رہی ہیں تو یہ اللہ کی آواز سے آ رہی ہیں، انسانی آواز دلوں پہ اس طرح اثر نہیں کرتی۔ مولانا آگے لکھتے ہیں چوں از صوت اولیاء آگاہ شون، فرماتے ہیں جب روحیں اولیاء کی آواز سے آگاہ ہو جاتی ہیں، از طرف گوین چوں بارہ شون، تو پھر مستی میں کہتی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ ما مردیں و بکلی کاستیں، کہ ہم تو اس علائق کے جسمانیہ والے کے جسم میں بالکل ماری گئی تھیں، دنیا والوں کے عشق میں مٹی گئی تھیں، بانگ حق آمد ہما برخاستیں، یہ اللہ کی آواز آئی ہے کہ ہم سب اٹھ گئی ہیں، غفلت سے بیدار ہو گئی ہیں۔ آگے مولانا فرماتے ہیں بانگ حق اندر حجاب و بے حجیب، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا الہام بلا واسطہ ہو یا بالواسطہ ہو، آند حد کی اوداد مریم را عجیب، فرماتے ہیں وہ چیز عطا کرتا ہے جو اس نے اپنی جیب عنایت سے مریم علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ آگے پھر ہم جیسے مردہ دلوں کو خطاب فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں اے فناتا نیست کردہ زیر پوست، اے وہ لوگو جو جسمانی کھال کے اندر، فرماتے ہیں بالکل اتباع ہو کے رہ گئے ہو، باز گردید از عدم از آواز دوست، فرماتے ہیں کسی اللہ کے دوست کی آواز پر عدم سے واپس آ جاؤ، برباد ہو گئے ہو، مٹ گئے ہو۔ آگے کیا فرماتے ہیں مطلقاں آواز از شاہ بود، فرماتے ہیں کہ وہ آواز مطلق اس شاہ کی ہوتی ہے، گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود، فرماتے ہیں اگرچہ وہ بے ساختہ کہاں سے نکلتی ہے؟ کسی اللہ کے بندے کے حلق سے۔ آگے پھر اس کی دلیل دیتے ہیں کہ وہ آواز بندے کی نہیں ہوتی بھئی، فرماتے ہیں گفت اورا من زبانوں چشمتو، فرماتے ہیں بھئی اللہ نے کیا اس کو فرمان ہی رکھا کہ میں تو تیری زبان بن جاتا ہوں، میں تیری آنکھ بن جاتا ہوں، من حواسو من رضاؤ حشمتو، کیا نہیں فرما رکھا کہ میں ہی تیرے حواس ہوں، اور ان حواس سے جو تیری خوشی یا غضب ظاہر ہوتا ہے وہ بھی میری طرف سے ہی ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں رو کہ بے یسمعو و بی یبصرتوئی، کیا فرماتے ہیں کہ جانو کہ وہ تو مجھ سے سنتا ہے، مجھ سے دیکھتا ہے، کیا فرماتے ہیں سرتوئی چے جائے صاحب سرتوئی، فرماتے ہیں تو راز ہے چے جائے کہ تجھے صاحب راز کہیں۔ مولانا نے نشار میں بخاری شریف کی اس حدیث قدسی کا خلاصہ بیان کیا ہے جو قرب نوافل کے نام سے زیادہ مشہور ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، اس سے میرا اعلان جنگ ہے، اور بندہ میرا قرب سب سے زیادہ فرائض کے ذریعے حاصل کرتا ہے اور نوافل کے ذریعے مسلسل میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں، اور پھر جب میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں تو اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے چلتا ہے، پھر وہ میرے سے سوال کرے تو میں عطا کرتا ہوں، اور مجھ سے پناہ چاہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ مولانا نشار میں یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ کسی ایسے صاحب شر صدر کی صحبت میں بیٹھ، اس کی صحبت سے تیری مردہ روح بھی زندہ ہو جائے گی۔